اکثر ہمارے فارمر حضرات یہ کہتے ہوئے سنے پائے گئے ہیں کہ ہمارے جانور ہیٹ میں نہیں آتے۔ ہیٹ میں لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ ہیٹ میں کیسے آئے گی؟ یا اگر ہیٹ میں آتی بھی ہے تو یہ ہم جی کتنی مرتبہ ملائی کروا چکے ہیں، ٹیکہ رکھوا چکے ہیں، انسیمنیٹ کروا چکے ہیں، تو قدرتی طریقے سے بھی ہم نے ملائی کروائی ہے لیکن وہ ٹھہر نہیں رہی ڈاکٹر صاحب۔ تو یہ سوالات جو ہے وہ اکثر ہمارا ہر تیسرا فارمر کرتے ہوئے سنا پایا گیا ہے۔ تو جانور کے ہیٹ میں نہ آنے کی، اور جانور اگر ہیٹ میں آ بھی جائے تو اس میں نہ ٹھہرنے کی جو وجوہات ہیں، وہ اس کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا، ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے اور آپ دوستوں کے لیے بڑی مفید ہوگی۔ میں ہوں آپ کا اپنا ویٹ راشد حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے فارمر کے جو سب سے اہم ایشو پر کہ جانور اکثر ہیٹ میں نہیں آتے اور ہیٹ میں آ بھی جائیں تو ٹھہرتے نہیں ہیں۔ تو ہیٹ میں نہ آنے کی بہت بے شمار وجوہات ہیں، جس میں چیدہ جو ہے 4-5 ہیں، جس میں سب سے پہلے نیوٹریشن ڈیفیشنسی، جانوروں کو روایتی طریقے پر رکھنا سب سے بڑی جو وجہ ہے جانوروں میں ہیٹ وقت پر ہیٹ میں نہ آنے کی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جانوروں میں مختلف قسم کی بیماریاں بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے جانور ہیٹ میں نہیں آتے۔ ان میں ہارمونک ان بیلنس، یا پھر یوٹرس انفیکشن، یا پھر اووریز کا سائز چھوٹا ہونا، اس کے علاوہ اووریز سسٹ وغیرہ۔ تو یہ بنیادی جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے اکثر ہیٹ میں نہیں آتے، اور اس کے علاوہ اگر ہیٹ میں آ بھی جائیں تو جانور ٹھہرتے نہیں ہیں، ان کا جو حمل ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو حمل نہ ٹھہرنے کی وجہ بھی یہی ہے جو میں نے بتائی ہے کہ اس میں سب سے پہلے نیوٹریشن ڈیفیشنسی، یعنی جسم میں مطلوبہ مقدار میں جو معدنیات یعنی منرلز اور وٹامنز کے جو ذخائر ہیں ان کی کمی، خون کی کمی، یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ دوسری وجہ جانوروں کے یوٹرس میں انفیکشن کی وجہ سے جانور جو ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے، اور انفیکشن کی آگے کئی وجوہات ہیں، یعنی کئی وجوہات کی بنا پہ جو ہے جانور میں کی یوٹرس میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اووریز کا سائز چھوٹا ہونا، اس کے علاوہ اووریز سسٹ وغیرہ، اور اب نارمل ہیٹ سرکل، یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ جانور کو بچہ پیدا کرنے میں رکاوٹوں کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے مین وجہ جو آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آپ کا انتخاب سب سے اہم ہے کہ آپ نے کون سا ڈاکٹر، کون سا ٹیکنیشین چوز کیا اس کے لیے، کیا ہے کہ اس کو کچھ علم ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز تشخیص ہے، تشخیص ڈائگنوز، اور ڈائگنوز کے بعد جانوروں کی پراپر لائن آف ٹریٹمنٹ، تشخیص کرنے کے بعد اس کا جو ایک خاص طریقہ علاج ہے، ہر بیماری کا، ہر علامت کا علیحدہ علاج ہے، تو اس کو اس بیماری کے علاج کے مطابق علاج کیا جاتا ہے، تو جانور جو ہے وہ بچہ دینے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیٹ، پہلی بات ہے جانوروں کی ہیٹ ڈیٹیکشن، جانوروں کا پراپر ہیٹ میں ہونا سب سے اہم وجہ ہے، اہم چیز ہے جانور کو کنسیو کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ انسیمنیشن کا وقت بھی بہت اہم ہے اس میں، کہ جانور کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ 18 گھنٹے جب پورے ہوں ہیٹ کے بعد 18واں گھنٹہ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس ٹائم پہ ہی انسیمنیٹ کرنا جو ہے وہ اس سے 90% چانسز ہیں جانور کنسیو کر جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گائے دیکھی ہے، یہ ایک چیلنجنگ کیس ہے۔ قریبی گاؤں میں گئے، ہمارے پیارے اچھے دوست ہیں، ان کی گائے یہ 3-5-6 مرتبہ یہ کراس کروا چکے ہیں لیکن جانور کنسیو نہیں کر رہا۔ اس کا پراپر الٹرا ساؤنڈ کیا گیا، اس کو چیک کیا گیا، اس کی اندر ساری معائنہ کیا گیا تو یوٹرس انفیکشن مٹرائٹس ڈائگنوز ہوا، اور اس کی ہم نے پھر جب ہیٹ میں ہے جانور تو ہم نے اس میں یوٹرس میں اس کی میڈیسن رکھ رہے ہیں، میڈیسن چونکہ یوٹرس میں انفیکشن ہوتی ہے تو ہم نے اس کو جو انٹرا یوٹرائن ڈرپ دی ہے اس میں مختلف قسم کے ہیں وہ ہم نے ڈالے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا 3 دن تک اینٹی بایوٹک کا کورس چلے گا، ساتھ میں انسیڈ کا کورس چلے گا، اور ساتھ میں اینٹی الرجک کا کورس چلے گا۔ 3 دن ہم نے یہ چلوانا ہے، یہ آپ کے سامنے ہم نے ڈرپ وغیرہ لگائی ہوئی ہے، اور اس کو ہم انٹرا یوٹرائن ڈرپ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ہم نے ایک لیکوڈ ہومیوپیتھک لیکوڈ ہے جو کہ یوٹرس اور بچتانی کے جو جتنے بھی جملہ امراض ہیں اس کے لیے
بہت زبردست لیکوڈ پارو ایم لیکوڈ ہم نے ان کو ریکمینڈ کیا، 4 بوتلیں ان کو دی اور ان کو بتایا کہ آپ نے پورا 20 دن جو ہے وہ آپ نے 20-22 دن اس کو پلانی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی نیوٹریشن بہتر کروائی، یعنی فیڈ اچھی کروائی اور پراپر فیڈ ٹھنڈا شروع کروایا گیا، ساتھ میں میٹھا سوڈا، اور اس سے پہلے ہم ڈیورمنگ بھی کروائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو بیٹا ہائی پاور جو منرل ہے وہ بھی تجویز کیا، 100 گرام پر ڈے آپ نے اس کو کھلانا ہے اور پورے 2 مہینے کھلانے ہیں۔ تو امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو جو جانور ٹھہرتے نہیں ہیں اور جانور ہیٹ میں نہیں آتے، ان کی جو بنیادی معلومات ہیں وہ آپ کو مل چکی ہوں گی۔ کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے اور علاج معالجہ کے لیے ہماری ہیلپ لائن نمبر 0311780040 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک نیا کلینک پنڈی گئے میں بھی ابھی لانچ کیا ہے، وہاں پہ گھوڑا چوک تحصیل روڈ نزد میزان بینک۔ تو پنڈی گیب اور گرد و نواح کے جتنے بھی لوگ ہیں ہماری جدید ہاسپٹل سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ علاج معالجے کے لیے ہماری ہیلپ لائن نمبر 0311780040 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ دوست اسی طرح پسند کرتے رہیں گے اور ہمارے حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔